بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب محترم، آج کا میرا موضوع بڑا ہی زبردست ہے۔ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے مسلمانوں کو ایسی کیا سوجی کہ انہوں نے اٹھ کے ایک الگ سے ہی ملک بنا دیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا اور ایک الگ ملک اختیار کیا؟ احباب من، آج اس موضوع کے اندر، اس ویڈیو کے اندر آپ یہ سماعت فرمائیں گے کہ یہ آزاد مملکت کیسے بنی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو احباب من، مسلمان یا کوئی بھی انسان ایک جگہ سے دوسرے علاقے کی طرف، قریے کی طرف، بستی کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی متعدد وجوہات ہوتی ہے۔ یا تو وہ بندہ کھانے پینے کے حوالے سے بڑا تنگ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، کمائی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تو بندہ ہجرت کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ وہاں پر رہ رہا ہے لیکن اس پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ بندہ وہاں پر رہ نہیں سکتا، اس لیے وہ ایک علاقے سے، ملک سے، گاؤں سے، شہر سے ہجرت کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو اس کے تہذیبی جو شعار ہے، جو تہوار ہیں ان کے، وہ نہیں ادا کیے جاتے، اور رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا نہیں جا رہا ہوتا ہے، قواعد اور قوانین اس کے برعکس ہوتے ہیں، جس کی بنا پر بندہ ایک علاقے کو، ایک گاؤں کو، ایک قریے کو، ایک بستی کو چھوڑ دیتا ہے۔ احباب من، یا تو بندہ، چوتھی بات، یا تو بندہ اس لیے ایک علاقے سے، ایک قریے سے ہجرت اختیار کرتا ہے کہ وہاں پر اس کو رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ دشوار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے، کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر پاکستان ایک الگ مملکت کی طرف بڑھا اور ملک بن گیا اور یہ آزاد ملک بنا، اور اس کا مقصد کیا تھا اور کیا مدعا تھا جس کی بنا پر یہ مملکت وجود میں آئی؟ احباب من، یہ ملک وجود میں آنے کے لیے 1857 عیسوی کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے ساتھ متعدد علماء کرام بھی تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے کڑن پیدا کی کہ ایک آزاد مملکت ہونی چاہیے۔ پاکستان بننے کے لیے جو تحریک چلائی گئی تو اس میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور متعدد علماء کرام، عام عوام اور سیاستدان تمام شامل تھے۔ اور احباب من، پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ آزاد مملکت بنی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہاں پر رہتے ہوئے مسلمان اپنے اسلامی شعار اور عبادات صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تھے، اسلامی احکام، اسلامی قواعد اور قوانین وہاں پر نافذ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو ریاست تھی وہ ریاست انگریزوں کی تھی، نہ کہ مسلمانوں کی تھی۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہاں پر اپنے جو احکامات، قواعد اور قوانین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے، جس کی بنا پر مسلمانوں نے ایک الگ ملک اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ احباب من، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے، اس کو گہرائی کے اندر دیکھیں تو یہ ہے کہ تفکر اور تنظر اور غور و فکر کر کے پھر ہم دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر احکام، قواعد اور قوانین جو چلیں گے وہ چلیں گے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ چلیں گے، اس کے علاوہ کسی ایرے گیرے نٹو کھیرے کا کوئی قانون نہیں چلے گا۔ احباب من، مسلمانوں نے یہ مقصد لے کے نکلے تو پھر کیا ان کو مشکلات پیش آئی؟ اللہ اکبر! تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ مسلمانوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر مختلف تحریکیں چلائی گئی تو کئی لوگ اکٹھے ہوئے، آخر کار ہجرت کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی ہمیں چھوڑنا پڑے تو اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اور کاروبار چھوڑنے پڑے، زمینیں چھوڑنی پڑے، بال بچے قربان کرنے پڑ جائیں، خود جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بات یہ کہ ہمیں آزاد مملکت چاہیے۔ تو پاکستان ایک ملک بن گیا، اور یہ وہ ملک بنا جس کے پیچھے 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور انہوں نے ہجرت کی۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ انسانوں کی، مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی وہ یہ ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں، جب لوگ نکلے پاکستان بنانے کے لیے، جو ہجرت ہوئی وہ ہجرت سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔
एहबाब ईमानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पीछे 6 लाख से 7 लाख तक लोगों के खून शामिल है, मुसलमानों के खून शामिल है इसके बनने में। अहबाब ईमान, इसके अंदर बड़े भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे, जवान भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे और बच्चियां भी शामिल थी। इसलिए इसके अंदर इस तरीके से मुसलमानों ने खून लुटाया। तो अहबाब ईमान, आज 14 अगस्त है, हमें चाहिए कि इस 14 अगस्त के मौके पर हम अपने मकसद की तरफ देखें, क्योंकि पाकिस्तान बनने के लिए आ रहा था तो फिर इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और हुक्म को नाफिज किया जाए। तो ये मकसद है हमारा, जो नाफिज हो कवानीन वो इस्लामी कवानीन होने चाहिए। यहाँ पर अगर चलेगी तो इस्लामी चलेगी और रियासत चलेगी। और मोहम्मद अली जिन्ना पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर किया खिताब के बाद तलबा ने सवाल किया कि पाकिस्तान कब बनेगा, तो जिन्ना साहब का जो जवाब था वो ये था कि पाकिस्तान उस वक्त बन चुका जब एक हिंदू ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हुआ। और फिर तलबा ने सवाल ये किया कि उसके कवायद, उसके कवानीन, उसके दाखिला पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी क्या होगी। तो जिन्ना साहब का जो जवाब था वो ये जवाब था कि वहां पर हमने कोई कवायद और कवानीन नहीं बनाने, बल्कि वहां पर जो कवानीन हमने देखने हैं वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कवायद बनाए हुए हैं वो हमने सिर्फ नाफिज करने हैं, और प्रैक्टिकली तौर पर हमने इस्लाम को जो देखना है वो हमने पाकिस्तान के अंदर जाके देखना है। अहबाब ईमान, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लेकिन बात यह है कि 14 अगस्त इस तरीके से मनाएं कि जो मकसद है उसकी तरफ नजर करें। हमारा मकसद ये था कि भाई इधर इस्लामी कवानीन लगाए जाएं, इस्लामी कवायद और कवानीन को फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए हम सबको कोशा रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इस्लामी कवायद और कवानीन बनाए जाएं। कहते हैं कि मेला देखने आए थे घर का ही रास्ता भूल गए। तो इसलिए हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर इस्लामी कवायद नाफिज किए जाएं, इस्लामी कवानीन नाफिज किए जाए, लेकिन बात ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए और इस मकसद की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए, ना कि जो है बाजे लेकर और नाच डांस करके, तबले बजाकर, डोल बजाकर यौम आज़ाद, बल्कि तशक्कुर करें, रब की बारगाह में सजदे करें, सदका व खैरात करें, नवाफिल अदा करें और उनके लिए इसाले सवाब करें जो यहाँ से चले गए और कुर्बानियां देके हमें एक आज़ाद मुमलिकत दे गए।